رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ تمام دوستو احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری پریشانیاں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسا کلام بتلائیں، کوئی ایسا حل بتلائیں تاکہ ہماری جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹینشن کس طرح کی؟ ٹینشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ٹینشن ہے کہ دنیا کے نہ ہونے کی وجہ سے، مال و دولت کے کم ہونے کی وجہ سے، مال و دولت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو کون سی پریشانی ہے؟ آپ کو کس طرح کی پریشانی لاحق ہے؟ اگر آپ کو پیسہ ہونے کے باوجود پریشانی ہے، میں اس کا حل آپ کو بتلانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ اور اس کلپ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آخر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں وظائف اور اس کے بارے میں مکمل حل وہ آپ احباب سے شیئر کروں گا۔ اور دوسرا پہلو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس گھریلو اخراجات گھر کو چلانے کے لیے وہ میسر نہیں ہیں، ان کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی، وہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ وہ ویڈیو آپ مکمل جا کر واچ کریں اور اس کو ملاحظہ کریں۔ اس میں نے مکمل حل بتا دیے کہ جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس ذریعہ انکم نہیں ہے، جن کے پاس ذریعہ آمدن نہیں ہے، جن کا ذریعہ معاش نہیں ہے، ان احباب کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے حل میں نے وہ اپنے ویڈیو میں جا کر مکمل وضاحت بیان کی ہے۔ وہ آپ احباب جا کر سن سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک بھی مل جائے گا۔ اور جو دوست ذریعہ انکم ہونے کے باوجود، ذریعہ معاش ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، ان کے لیے میرا حل ہے کہ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، کوئی حل بتلا دیں۔ ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، ان کے لیے یہ حل ہے، ان کے لیے یہ گزارش ہے۔ اگر آپ اپنی ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ذریعہ انکم ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں، تو پھر آپ یہ کام لازمی کیا کریں جو آپ کو بتلانے والا ہوں۔ وہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کر لینا، اور اپنے پروردگار مالک حقیقی کے ساتھ اپنی بات چیت کو، اپنی گفتگو کو، اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو شیئر کرنا، یہ سب سے پہلا اس کا حل ہے۔ اس کو شیئر کس طرح کیا جائے؟ اپنے رب العالمین سے، اپنے خدا سے اور اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے اس کو کس طرح شیئر کیا جائے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بارے میں مشاورت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک وظائف بتلائے ہیں، فارمولے بتلائے ہیں ان کے حل کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ دعا پڑھا کریں، ہر وقت یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صبح 7 مرتبہ اور شام کو سوتے وقت بھی اس کا ورد کر لیا کریں، نہیں تو صبح نماز پڑھ کے یہ کلمات لازم پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور دوسری چیز، دوسرا کلام وہ بھی چھوٹی سی ایک لائن ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کلمات آپ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی ایک لائن کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سر یہ کلمات آپ یاد کر لیں، میں انشاءاللہ العزیز مجرب شدہ یہ نسخہ آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ کچھ دنوں تک اس کا ورد کریں اور اس کو پڑھیں، اس کو آزمائیں، اس کو چیک کریں۔ اگر آپ کی پریشانی، آپ کی ڈپریشن اور آپ کا یہ مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے، اگر اس کا حل نہ ملے تو پھر بتلانا، ایک مرتبہ اس کی ٹرائی لازمی کریں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے نمبر پر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور یہ فارمولے
یہ وظائف، یہ کلمات میں ان لوگوں کے لیے بتلا رہا ہوں جو لوگ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، ذریعہ انکم ہونے کے باوجود پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ کلمات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور تیسرے کلمات وہ یہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کا ہر وقت ورد کریں، ان کو ہر وقت پڑھیں، ان کو ہر وقت اپنی مجبوری، جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش آ گیا، آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی، آپ گھر میں موجود ہیں، آپ کو کوئی پریشانی، آپ کوئی کاروبار بزنس میں، اپنے آفس میں، دفتر میں، تو وہاں کوئی آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی، آدمی کو پریشانی آ جاتی ہے، تو اس